ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خدا کی پاک حضوری کے لیے، پرستش کے وسیلہ سے خدا ہمیں ہمیشہ چھوتا ہے، برکت دیتا ہے۔ ہمارے پاس وقت لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن دل چاہتا کہ ہم ستائش کرتے چلے جائیں، پرستش کرتے چلے جائیں، تو بھی خدا کا شکر کرتے ہیں جتنا وقت وہ ہمیں دیتا ہے ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آج شام جو بات ہم دیکھنے اور سیکھنے والے ہیں، جو ٹاپک خداوند نے میرے دل میں ڈالا جس کے بارے میں ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے، وہ ہے خدا کی بادشاہت ایک حقیقی روحانی حقیقت ہے اور ابدی وعدہ ہے۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے آج سے غالباً 6 سال پہلے میں نے خدا کی بادشاہی کی سیریز چلائی تھی، جسے کوئی 8 سے 10 پیغام میں نے دیے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ اچھا، کسی کو نہیں یاد؟ اچھا چلیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے آج سے 6 سال پہلے بھی، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے تو آپ کو 8 سے 10 پیغام ملیں گے جو میں نے خدا کی بادشاہی کے اوپر دیے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے اور کس طرح سے ایک ایماندار خدا کی بادشاہی کا حصہ بنتا ہے۔ اور اب بھی ہم آنے والے کچھ ہفتے جو ہے وہ خدا کی بادشاہی جو کہ ظاہری نہیں یا جسمانی نہیں، جب میں ظاہری یا جسمانی کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب اس طرح سے ہے جیسے ملک UAE کے اندر ایک بادشاہ ہے، ہر ایک ایمریٹ کا ایک بادشاہ ہے، جیسے دبئی کا بادشاہ شیخ محمد ہے، اس کی ایک کنگڈم ہے، اس کا ایک اپنا پیلس ہے اور اس کا ایک اپنا تخت ہے اور اس کا ایک اپنا سسٹم ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہر ایمریٹ کا ایک بادشاہ ہے جس کی اپنی کنگڈم ہے۔ تو جب میں خدا کی بادشاہی کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس واضح طور پر بولتی ہے کہ خدا کی بادشاہی زمین کے اوپر ظاہری بادشاہی نہیں ہے یا جسمانی طور سے اس کا تخت، اس کا پیلس، اس کا سسٹم نظر نہیں آتا، بلکہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ روحانی بادشاہی ہے، اور میں اور آپ جو کہ ایماندار ہیں ہم سب اس کی روحانی بادشاہی کا حصہ ہیں، اور ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ کون اس کی بادشاہی کا حصہ ہے اور کون اس کی بادشاہی سے باہر ہے، اور جب ہم اس کی بادشاہی کا حصہ ہیں تو ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ ہیلیلویا! اگر ہم بادشاہی کا حصہ ہیں تو یاد رکھیں کہ میری اور آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں۔ جب کوئی کنگڈم میں ہوتا ہے تو اس کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، اور اگر وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہی میں تو ہے مگر وہ کسی کام کا نہیں۔ تو ہم نے دیکھنا اور سیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم خدا کی بادشاہی میں ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں، تو کیا ہم اس کی بادشاہی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 17 باب، اور پڑھیں جی ذرا اس کی 20 اور 21 آیتیں۔ 2 آیتیں کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے۔ لوک 17 چیپٹر 17 ورس 20 to 21۔ جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہیں آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ جی ہاں، تو یہاں پر فقی اور فریسی جو کہ آج سے 2025 سال پہلے مسیح خداوند کے زمانہ کے اندر یسوع مسیح کے ساتھ تھے اور گزشتہ کئی سالوں سے خدا کی بادشاہی کا انتظار کر رہے، تو انہوں نے یسوع مسیح کے کاموں کو دیکھ کر جب یہ جانا کہ لوگ اس کو مسیح کہتے ہیں، لوگ اس کو نبی کہتے ہیں، کوئی اس کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، کوئی اس کو خدا کہتا ہے، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ یسوع مسیح سے پوچھیں کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی۔ تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے بولا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی،
یعنی خدا یسوع مسیح کی یہ سٹیٹمنٹ، خدا یسوع مسیح کا یہ بیان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ خدا کی بادشاہی نہ پہلے ظاہری طور پر تھی نہ بعد میں ظاہری طور پر ہوگی، بلکہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ روحانی طور سے اس وقت بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور جب تک یسوع مسیح نہیں آئے گا تب تک رہے گی۔ ہیلیلویا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی بادشاہی ہمارے بیچ میں ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ بادشاہی کس طرح سے ہمارے بیچ میں ہے۔ تو بھی چونکہ یہ پیغام جو ہے، یہ پیغام ایک بڑا طویل پیغام ہے، اس کی اگر ہم سٹڈی کریں تو شاید 6 مہینے سال بھی اس کے لیے کم پڑ جائیں اس کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ بادشاہی کا مضمون بہت طویل اور بہت بڑا ہے۔ پھر بھی میں نے مناسب سمجھا کہ ہم پرانے عہد نامہ سے اس کو شروع کریں کہ پرانے عہد نامہ کے اندر خدا کی بادشاہی کیا تھی، کس طرح تھی، اور کس طرح سے نئے عہد نامہ میں یہ بادشاہی آئی، اور آج موجودہ زمانہ میں خدا کی بادشاہی کیسے ہے اور کس طرح سے ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آج سے 6025 سال پہلے جب خدا نے اس دنیا کی بنیاد رکھی، تو خدا نے اس دنیا کی جو بنیاد رکھی، وہ بنیاد رکھنا جو تھا وہ آسمان کی بادشاہت کی ایک ایکسٹینشن جو تھا اس کو زمین کے اوپر لے کر آنا تھا۔ کتنے لوگوں کو برٹش حکومت جب حکومت کرتی تھی ان کے طریقے کا پتا تھا کہ وہ کس طرح حکومت کرتے تھے؟ اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو برٹش جو تھے، جب وہ برطانوی حکومت جو تھی، جب وہ پوری دنیا میں کیسے حکومت کرتی تھی کہ اگر انہوں نے ہندوستان کو فتح کیا تو وہاں پر وہ اپنی ایک کالونی بناتے تھے اور وہاں پر اپنا انتظام، اپنا نظام قائم کرتے تھے، اور ہندوستان ان کی کنگڈم کا حصہ بن جاتا تھا۔ اس طرح سے اگر وہ یورپ میں گئے اور جہاں جہاں کہیں پہ گئے، انہوں نے جا کر اپنی ایکسٹینشن جو تھی وہاں پر قائم کی۔ تو یاد رکھیں کہ خدا نے آسمان کی بادشاہت کی ایک ایکسٹینشن جو تھی وہ پلینٹ ارتھ کے اوپر قائم کی، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ تو اگر آپ پیدائش کتاب کے پہلے 2 ابواب دیکھیں تو وہ خوبصورت منظر ہے آسمان کی کنگڈم، آسمان کی بادشاہت کی ایکسٹینشن کا، جہاں پر خدا آسمان کی بادشاہت کو زمین پر قائم کرتا ہے۔ پیدائش کتاب کے پہلے 2 ابواب خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں، اور اس کنگڈم کے اندر خدا نے کسی فرشتے کو وہاں پر حاکم یا بادشاہ مقرر نہیں کیا، یا کسی اور مخلوق کو حاکم یا بادشاہ مقرر نہیں کیا، بلکہ خدا نے اس کنگڈم کے اندر جو اس نے آسمان کی ایکسٹینشن دی تھی، وہاں پر خدا نے آدم کو ایز اے بادشاہ اور ہوا کو ایز اے ملکہ قائم کیا، اور خدا نے ان کو اس زمین یعنی پلینٹ ارتھ کے اوپر خدا نے ان کو اختیار بخشا۔ میرے ساتھ نکالیں پیدائش کتاب 1 باب 26 آیت پڑھیں ذرا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ جی ہاں، تو یہاں پر خدا نے جب آدم کو بنایا تو سب سے پہلے خدا نے اس کو اپنی شبیہ پر یعنی اپنے ایٹریبیوٹس پر بنایا، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اگر آدم میری شبیہ پر نہیں ہوگا، اس میں میرے ایٹریبیوٹس نہیں ہوں گے، تو وہ کبھی بھی ایک بادشاہ کی طرح ایکٹ نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اختیار کو، اتھارٹی کو نہیں سنبھال پائے گا۔ اسی لیے خدا نے جب اس کو بنایا تو سب سے پہلے اپنی شبیہ پہ بنایا، اور پھر اگر آپ اس آیت کو پڑھیں تو خدا نے اس کو 3 عالموں میں اختیار بخشا۔ اس کو سمندر کی مچھلیوں پہ یعنی سمندروں میں اختیار بخشا، اس کو ہوا میں یعنی آسمانی مقاموں میں اس کو اختیار بخشا، اور تیسرا اور آخری اختیار کیا لکھا ہے جی؟ زمین کے اوپر خدا نے اس کو اختیار بخشا۔ ورڈ اختیار کے لیے انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہے ڈومینین، یعنی اتھارٹی دینا۔ تو خدا نے آدم کو ان 3 جگہوں پر اتھارٹی دی۔ کہاں پہ جی؟ سمندروں میں، زمین پہ اور آسمانوں میں، فضاؤں میں۔ یہ 3 عالم خدا نے آدم کے اختیار میں کیے، اور اس اختیار کے وسیلہ سے خدا نے
وہ کنگڈم جو آسمان کی کنگڈم تھی, وہ بادشاہ جو آسمان کی بادشاہ تھی, اس کی ایک ایکسٹینشن خدا زمین کے اوپر لے آیا. اور خدا نے جب اس ایکسٹینشن کو وہاں پر دیا تو یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کہ خدا اس ایکسٹینشن کو زمین پر لے کر آتا, اس بادشاہت کو زمین پر لے کر آتا, ابلیس کی بادشاہت پہلے سے ہی اس دنیا میں موجود تھی. اور خدا نے ڈھکے چھپے الفاظ میں آدم کو, جو کہ اس بادشاہت کا بادشاہ تھا, خدا نے بتایا کہ میری بادشاہت تو ہے یہ تیرے پاس, مگر یاد رکھ کہ یہاں پر ایک ابلیسی بادشاہت بھی ہے. پڑھ لیں ذرا پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور پڑھیں ذرا اس کی 16-17 آیت میں کیا لکھا ہے. اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے, لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی. جی ہاں, تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خدا نے جب نیک و بد کے درخت کو متعارف کرایا تو اصل میں نیک خدا کی بادشاہت کو ظاہر کرتا تھا اور بد جو تھا وہ ابلیس کی بادشاہت کو ظاہر کرتا تھا. مگر افسوس کہ انسان نے خدا کی بادشاہت کو مسترد کیا اور ابلیس کی بادشاہت میں ہاتھ ڈالا, اور گناہ کے وسیلہ سے وہ بادشاہت جو خدا نے آدم کو دی تھی, وہ بادشاہت جو کہ خدا کی آسمانی بادشاہت کی ایکسٹینشن تھی, وہ چھن گئی. اور وہ اختیار جو تھا جو خدا نے آدم کو سمندروں میں, خدا نے آدم کو ہواؤں میں, خدا نے آدم کو زمین پر دیا تھا, وہ اختیار چھن کر ابلیس کے پاس چلا گیا, کیونکہ آدم نے گناہ کیا. اور بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آج کی تاریخ میں ان تینوں عالموں میں ابلیس کی حکومت ہے. کن کے لیے؟ جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے. یاد رکھیں, ہم اس کو سیکھیں گے, یہ بڑی ڈیٹیل چیز ہے, لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں, ذرا پڑھ لیں جی, جلدی سے نکالیں. پہلا یوحنا اس کا 5 باب, پہلا یوحنا اس کا 5 باب پڑھیں ذرا اس کی 19 آیت میں کیا لکھا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی. ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے. مکاشوہ کی کتاب نکالیں جی ذرا, مکاشوہ کی کتاب اس کا 12واں باب پڑھیں ذرا 7 سے 9 آیت میں کیا لکھا ہے. پھر آسمان پر لڑائی ہوئی, میکائیل اور اس کے فرشتے. ہاں جی, لڑائی کہاں پہ ہو رہی ہے جی؟ آسمانوں میں لڑائی ہوئی. یہ مستقبل کی رویا ہے, یہ آنے والے وقت میں ہونا ہے. اور مرد خدا یوحنا پہلے سے دیکھتا ہے کہ کہاں لڑائی ہے جی؟ آسمانوں میں لڑائی ہوئی, کیونکہ اب آسمانوں یعنی دوسرے آسمان کا اختیار ابلیس کے پاس ہے, اس لیے وہاں پر لڑائی ہے. اور میکائیل فرشتہ آیا. پڑھیں جی آگے. میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے. ٹھیک ہے جی, بس. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے آسمانوں میں, اور بہت سے حوالہ جات ہیں جو ہم آنے والے ہفتوں میں دیکھیں گے, کہ دوسرے آسمانوں میں ابلیس کا قبضہ ہے. ایک اور حوالہ پڑھیں, 13ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں ذرا جی, مکاشوہ 13 پہلی آیت. اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے. ہاں جی, تو یہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کہاں پہ آسمانوں میں ابلیس کا قبضہ ہے, پھر سمندروں میں سے کیا نکل رہا ہے جی؟ ایک حیوان نکلا, یعنی سمندروں میں بھی ابلیس کا قبضہ ہے. پڑھیں ذرا اس کی 11ویں آیت بھی پڑھ لیں ذرا. پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. ہاں جی, تو ہم نے آسمانوں میں بھی ابلیس کا قبضہ دیکھ لیا, سمندروں میں سے بھی ابلیس نکل رہا ہے, اور کیا لکھا ہے؟ زمین کے اوپر بھی ایک حیوان کھڑا ہوا ہے. تو یہ جو تینوں عالم جہاں پر خدا نے آدم کو اتھارٹی دی تھی, گناہ کے بعد یہ اتھارٹی جو تھی یہ چھن گئی اور یہ ابلیس کے پاس چلی گئی. مگر میرے اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح میں واپس آتے ہیں تو ہم تینوں کے لیے, ان تینوں عالموں میں آج بھی اتھارٹی ہے جب ہم یسوع مسیح میں ہیں. مگر ابلیس جو ہے وہ ان لوگوں کو ڈسٹرب کرتا ہے, یا وہ لوگ جو نجات یافتہ نہیں ہیں, وہ جو خدا کی بادشاہت سے باہر ہیں, ان کے لیے آج بھی ان تینوں عالموں میں ابلیس ہے. میری بات یاد رکھیے گا, اگر آپ ایماندار ہیں تب آپ کے لیے ان تینوں عالموں میں یسوع مسیح کی اتھارٹی ہے جو آپ کے پاس ہے. پر اگر آپ نجات میں نہیں ہیں, اگر آپ بادشاہت سے باہر ہیں, تو آپ کے لیے آج بھی ان تینوں عالموں میں ابلیس ہے.
اس کو ہم بڑی ڈیٹیل سے سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ میں نے آپ کو یہ حوالے اس لیے پڑھائے تاکہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ اختیار جو تھا یہ چھن گیا۔ اور یاد رہے کہ پھر وہی بات بولوں گا کہ اس وقت بھی خدا نے اپنی بادشاہی ظاہری طور پر نہیں لگائی، بلکہ وہ روحانی بادشاہت تھی، روحانی اختیار تھا، روحانی اتھارٹی تھی جو ابلیس نے چھینی۔ اور پھر ہم اس کو دیکھیں تو چلتے چلتے خدا نے 2000 سال انتظار کیا، اور 2000 سال کے بعد خدا نے ایک شخص ابراہیم کا انتخاب کیا، اور پھر ابراہیم کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کا انتخاب کیا، تاکہ خدا اس قوم کے اوپر حکومت کرے، روحانی طور سے خدا ان کا بادشاہ ہو۔ اور پرانا عہد نامہ اگر آپ پڑھیں تو پرانے عہد نامہ میں بے شمار قومیں تھیں، مگر صرف اور صرف ایک قوم جو تھی وہ خدا کی بادشاہت کا حصہ تھی، اور وہ تھی قوم بنی اسرائیل، جس کو خدا نے 430 سال کی اسیری کے بعد خدا نے اس کو ملک مصر سے نکالا۔ موسیٰ کی معرفت خدا اس کو لے کر آیا، خدا نے اس قوم کو اپنی قدرت کے ساتھ استعمال کیا، خدا نے اس قوم کے اندر اپنے عہد رکھے، خدا نے اس قوم کے اندر اپنے احکامات رکھے، خدا نے اس قوم کے اندر اپنے کلام کو رکھا، اور خدا نے ہمیشہ ایک روحانی بادشاہ کی طرح اس قوم کی پرورش کی، اور وہ قوم جو تھی وہ خدا کو اپنا روحانی بادشاہ مانتی رہی۔ مگر ایک وقت آیا کہ ابلیس نے اس قوم کو ابھارا کہ خدا ان کا بادشاہ نہ رہے، بلکہ کوئی جسمانی ان کا بادشاہ ہو، جبکہ خدا ان کا روحانی بادشاہ تھا۔ تو پرانے عہد نامہ میں بھی جو بادشاہت تھی وہ ظاہری نہیں تھی، بلکہ روحانی بادشاہ تھی۔ خدا روحانی طور سے بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ تھا، اور باقی ساری قومیں بادشاہت سے باہر تھیں۔ میرے ساتھ نکالیں پہلا سیموئیل اس کا 8واں باب، پڑھیں جی ذرا اس کی پہلی آیت سے کیا لکھا ہے۔ جب سیموئیل بڈھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیلیوں کے قاضی ٹھہرایا۔ اس کے پہلوٹھے کا نام یویل اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیا تھا۔ وہ دونوں بیرسبا میں قاضی تھے، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے، بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سیموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، تو یہ بات سیموئیل کو بری لگی، اور سیموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو ان کی مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ جی ہاں، تو یہاں پر ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ خدا جو تھا وہ بنی اسرائیل قوم کا روحانی بادشاہ تھا۔ خدا جو تھا روحانی طور سے ان پہ حکومت کرتا تھا، خدا کا ظاہری تخت نہیں تھا، خدا ظاہری طور پر بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ نہیں تھا بلکہ روحانی بادشاہ تھا۔ مگر جب ابلیس نے ابھارا کہ وہ اپنے لیے ایک جسمانی بادشاہ لے کر آئیں، تو خدا کہتا ہے انہوں نے تجھے نہیں بلکہ مجھے رد کیا کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پرانے عہد نامہ میں بھی جو خدا کی بادشاہ تھی وہ روحانی طور سے تھی۔ اور پھر چلتے چلتے جب ساؤل کو بادشاہ مقرر کیا، اور ساؤل کی موت کے بعد جب داؤد بادشاہ بنا، تو داؤد جو تھا وہ پہلا شخص تھا جس نے اس بات کو فیل کیا، اس بات کو محسوس کیا کہ خدا جو ہے وہ ہمارا جسمانی نہیں بلکہ روحانی بادشاہ ہے۔ اور وہ اس روحانی بادشاہ کی تعریف میں اس نے زبور 10 لکھا، اور زبور 10 کی 16ویں آیت میں کہتا ہے، خداوند عبدالباد بادشاہ ہے، قوم میں اس کے ملک میں سے نابود ہوں گی۔ اور پھر چلتے چلتے زبور 24 جو ہم گاتے ہیں وہ اس کی بادشاہی یعنی روحانی بادشاہی کا اظہار تھا، جب داؤد کہتا ہے رب خداوند بادشاہ ہے او جلال دا، یعنی اس نے اقرار کیا کہ خدا جو ہے اس کا روحانی بادشاہ ہے، خدا قوم بنی اسرائیل کا روحانی بادشاہ ہے۔ اور پھر صرف اسی نے نہیں بلکہ اور بہت سے نبیوں نے اس بات کا اقرار کیا، جیسے موسیٰ نے اقرار کیا کہ وہ بادشاہ ہے، یسایہ نے اقرار کیا کہ وہ بادشاہ ہے، یرمیہ نے اقرار کیا کہ وہ بادشاہ ہے، میکا نے، داؤد نے، بہت سے نبیوں نے روح کی ہدایت سے اس بات کا اقرار کیا کہ خدا کی بادشاہی قوم بنی اسرائیل کے اندر ظاہری نہیں بلکہ روحانی ہے۔
اور وہ روحانی طور سے ان کو سنبھالتا ہے. اور بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ واحد قوم تھی پرانے عہد نامہ میں جس کے ساتھ خدا ہمیشہ رہتا اور خدا ان کا روحانی بادشاہ تھا. ہیلیلویا. مگر جیسے ہی نیا عہد نامہ آیا تو یہ طریقہ کار بدل گیا. پرانے عہد نامہ میں صرف ایک قوم خدا کی بادشاہی میں تھی اور خدا ان کا روحانی بادشاہ تھا. مگر نئے عہد نامہ میں کیا ہوا؟ جیسے ہی یسوع مسیح آیا تو یسوع مسیح کے آنے پر خدا نے آسمانوں میں اپنا کرائٹیریا چینج کیا. اور کرائٹیریا کیا خدا نے رکھا؟ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب صرف یہودی قوم نہیں بلکہ یونانی، پارسی، فارسی کوئی بھی ہو، جیسی وہ یسوع پہ ایمان لاتا ہے وہ اسرائیلیوں کی طرح بادشاہت میں داخل ہو جاتا ہے. ہیلیلویا. یعنی یہ پریولیج ہمیں کیوں ملا؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے. یعنی یسوع مسیح وسیلہ بنا کہ وہ آئے اور صرف یہودیوں کو نہیں بلکہ ساری دنیا کی قوموں کو، ساری امتوں کو، ساری نسلوں کو، جتنے لوگ اس دنیا میں، لکھا ہے جو کوئی ایمان لائے، یہ نہیں کہا اسرائیلی ایمان لائے، لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ، یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ نے یہ کرائٹیریا چینج کیا کہ اب صرف اسرائیلی نہیں بلکہ ساری دنیا کی قومیں بادشاہت کا حصہ بنیں گی. ہیلیلویا. تو آج میں اور آپ اسرائیلی نہیں تھے، شاید ہمارے والدین ہندو تھے، مسلمان تھے، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں اسی لیے میں اور آپ اور ہمارے خاندان خدا کی بادشاہت کا حصہ ہیں. ہیلیلویا. اب ایک اور خاص بات، ہم بادشاہت کا حصہ تو ہیں مگر اس بادشاہت کا حصہ بننے کے لیے ہمیں کرنا کیا؟ یہ بڑی خاص اور بڑی اہم بات ہے. ہم بادشاہت کے اندر آتے کس طرح؟ تو ہر ایک چیز کا کرائٹیریا یاد رکھیں. بادشاہت کا کرائٹیریا کیا ہے؟ سب سے پہلے یسوع مسیح پہ ایمان رکھنا. میرے ساتھ رہیے گا، مس نہیں کرنا، بس ہم آخری بات کر رہے ہیں، پھر آنے والے ہفتوں میں ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں مزید. بادشاہت میں ہم داخل کیسے ہوتے ہیں؟ ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھنے کے بعد دروازہ کیا ہے؟ پانی کا بپتسمہ. کیا لکھا ہے کہ فریسیوں کا ایک سردار نکودیمس رات کے اندھیرے میں جب یسوع مسیح سے ملاقات کرنے گیا تو یسوع کہتا ہے کہ آئے استاد، ہم یہ جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے مقرر ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو کام تو دکھاتا ہے یا جو کام تو کرتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع مسیح نے اس کو ایک ہی جواب دیا. پتہ کیا جواب دیا؟ جب تک، یہ یسوع کے الفاظ تھے، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ بادشاہت میں داخل. یعنی کرائٹیریا کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر یہاں پہ کوئی شخص بیٹھا بھی جو پانی کے بپتسمے سے باہر ہے تو یہ کلام اس کے لیے ہے کہ آپ اگر بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح نے ایک ہی کرائٹیریا بتایا، اس پہ ایمان تو ہم لاتے ہی ہیں لیکن ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا. یہ پڑھ لیں ذرا، آپ کے لیے بہتر ہوگا. یوحنا کی انجیل، اس کا یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب پڑھیں ذرا. اس کی پہلی آیت سے کیا لکھا ہے؟ فریسیوں میں سے ایک شخص نکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. جی، تو ابھی ہم اس کو آگے پڑھیں گے، اس کو کھولے رکھیے. یسوع مسیح نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا. وہ یسوع مسیح کو پلیز کر رہا تھا.
اس کا مقصد کچھ اور تھا، وہ ہم دیکھیں گے آگے. مگر یسوع مسیح نے اس کا دھیان ایک ہی بات پہ لگایا کہ تو جو رات کے اندھیرے میں مجھ سے ملنے آیا اور تو جو شرع کا عالم ہے، تو فریسیوں کا سردار ہے اور کلام کو جانتا ہے اور نجات کی کھوج میں ہے، تو بادشاہت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تیرے پاس رستہ ایک ہی ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہو. اگر تو بادشاہت میں جانا چاہتا ہے، کیونکہ تو یہودی ہے، تو جانتا ہے کہ بادشاہت کیا ہے، اگر تو جانا چاہتا ہے تو تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا. اور وہ کہتا ہے یسوع ایسے کیسے ممکن ہے؟ استاد ایسے کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ جائے اور پیدا ہو؟ تو یسوع مسیح نے کیا بولا؟ پڑھیں جی. نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی. جی ہاں، تو یہاں پر یسوع مسیح کہتا ہے جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے. کچھ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے پانی اور روح کو بڑا ڈیپلی ایکسپلین کیا تھا کہ پانی کیا ہے اور روح کیا ہے. یعنی پانی کا بپتسمہ اور روح القدس کا بپتسمہ، یہ دونوں مل کے آپ کو بادشاہت میں لے کر جاتے ہیں. اگر آپ پانی کا بپتسمہ لیے بغیر بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ بادشاہت کا دروازہ ایک ہی ہے، وہ یسوع ہے، اور اس نے چابی کیا دی ہے کہ پانی کے بپتسمے کے وسیلہ سے اس میں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. دیکھ بھی نہیں سکتے. آج مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پہ کہ بہت سے لوگ یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں، وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، مگر وہ اس رسم سے دور ہیں کیونکہ ان کو بتایا سکھایا یہ گیا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں اس کو ہم مسترد کر دیتے، ہم اس رسم کو پورا نہ کرتے. اگر یہ رسم پالوس نے متعارف کروائی ہوتی، اگر یہ رسم یوحنا نے متعارف کروائی ہوتی، اگر یہ رسم جو تھی پترس نے متعارف کرائی ہوتی، مگر چونکہ یہ رسم یسوع مسیح نے متعارف کرائی ہے، اس لیے ہمیں اس میں داخل ہونا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں مسیحیت کے اندر صرف 2 ہی سیکرامنٹ ہیں جو یسوع مسیح نے بتائے ہیں، ایک پانی کا بپتسمہ اور دوسرا پاک میز پاک شاہ جو ہے. یہ دونوں مسیح خداوند نے متعارف کروائی ہیں. اور آج بہت سی ڈینومینیشنز، میں اس پہ بڑی بات کرتا ہوں ہمیشہ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ رستہ ہے، یہ چابی ہے. اس لیے میرا ایمان ہے کہ جب کبھی میں بات کرتا ہوں خدا کا پاک روح بے شمار لوگوں کی دلوں کی زمین تیار کرتا ہے اور لوگ نجات میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے. ہیلیلویا. جب سچائی سے کلام کو بیان کیا جائے تو یاد رکھیں کہ دلوں پر چوٹ لگتی ہے. اور میں جب اپنے کالج میں پڑھاتا بھی ہوں، وہاں پہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے چرچ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن خداوند نے ان کی زندگیوں میں کام کیا، انہوں نے مجھ سے بپتسمہ لیا ہے. ہیلیلویا. تو یاد رکھیں رستہ یہی ہے. ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے آگے کہ جب ہم بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے تب ہمارے لیے کون کون سے پریولیج ہیں اور ہم کس طرح سے اس بادشاہت میں چلیں گے، کیا کچھ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، اور کیسے یہ بادشاہت ہمارے لیے صرف دنیا میں ہی نہیں فائدہ مند بلکہ یہی بادشاہت ہمیں آسمانوں کا حصہ بناتی ہے. ہیلیلویا. تو یہاں پر ہم ختم کریں گے کہ خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے رستہ جو نئے عہد نامہ میں دے دیا گیا ہے، یسوع مسیح پہ ایمان رکھنا، اور ایمان رکھنے کے بعد خدا نے یسوع مسیح کے نام پر، خدا باپ کے نام پر اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ لینا. اور یہی بات خدا نے یسوع مسیح نے، اگر آپ میرے ساتھ جلدی سے نکال لیں متی کی انجیل اس کا آخری باب 28 باب، وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے ایک یہی حکم کر کے گئے تھے اور انہوں نے کوئی حکم نہیں کیا. اگر آپ متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 18ویں آیت پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اب یہ اس بات کو یاد رکھیں، کس کا اختیار ہے جی؟ آسمان اور، یعنی یہ اختیار کس کے پاس تھا؟ ابلیس کے پاس تھا نا. تو یہ یسوع مسیح نے چھین لیا ہے، مگر کن کے لیے؟ جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں. جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں. جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے آج بھی یہ اختیار ابلیس کے پاس ہے. تو یسوع مسیح نے کیا بولا کہ جی آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دے دیا گیا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو جی؟ سب بولو کیا دو جی؟
یعنی یسوع مسیح کی یہ آخری سٹیٹمنٹ ہے یا یہ آخری بیان ہے. سوچیں کتنا اہم بیان ہے کہ یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے کہ قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اہم سیکرامنٹ ہے جس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے بادشاہت کے اندر داخل ہونے کے لیے. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے جی.